الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. کل ہم نے یہ آیت سماعت کی تھی اور آج ہم نے سورۃ الاحزاب کا اکثر حصہ سنا. سورہ سبا کی تلاوت اور سورہ فاطر کی تلاوت سنی اور سورہ یاسین کا کچھ حصہ ہم نے سنا. سورۃ الاحزاب میں ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑے ہی دروس، بڑے ہی اسباق اور بڑی ہی نصیحتیں ہیں. اور سب سے بڑی نصیحت یہ ہے کہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ رسول کی حیثیت کیا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیوں کیا گیا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. یہ جو ساری باتیں آپ کو میں نے ابھی بتائی ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہم کا شکوہ کرنا اور آپ کا یہ جواب دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سجدہ کیا کرتے تھے تو آپ کا سجدہ بھی اسی ننگی زمین پہ ہوا کرتا تھا. کوئی قالین، کوئی کارپیٹ آپ کے لیے نہیں بچھائے جاتے تھے. اور جب کبھی ایسا ہوتا کہ بارش کے دن ہوتے تو مسجد کی چھت جو کہ کھجور کے پتوں سے اور کھجور کے تنے سے بنی ہوئی ہوتی، تو اس مسجد کی چھت سے جب پانی بہتا تھا تو زمین، فرش، وہ مٹی جو تھی گیلی ہو جایا کرتی تھی. تو صحابہ اسی گیلی مٹی میں سجدہ کیا کرتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری باتیں جو صحابہ نوٹ کرتے تھے نا، تو اس پر عمل کیا کرتے تھے. اگر ایسا نہ ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک اس ننگی زمین پر اور سخت شدید قسم کے گرم سنگریزوں پر سجدہ نہ کرتی، تو ممکن تھا صحابہ رضی اللہ عنہم کا بھی اس طرح کا حوصلہ نہ ہوتا کہ اتنی شدید گرم زمین پر اپنی پیشانی کو اتنی دیر تک رکھے رکھتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ رسول کی حیثیت صرف یہ ہے کہ یہ پیغام بر ہیں، پیغام پہنچانے والے ہیں بس، اس کے علاوہ ہمیں رسول سے کچھ بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے. انکار حدیث کے فتنے میں مبتلا لوگوں کا یہ اکثر کہنا ہے کہ رسول کا کام تھا ایک خط اللہ کی طرف سے ان کے پاس آیا، انہوں نے آگے پہنچا دیا اور بس. قطعاً نہیں، بہت بڑی یہ جہالت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف پیغام بر کی نہیں بنائی، بلکہ یہ بھی بنائی ہے کہ ایک ماڈل، ایک نمونہ قرار دیا. جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا جاتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، سب سے پہلے میں اطاعت کر کے بات مان کے دکھاؤں گا. سب سے پہلے آپ اس پر عمل کرتے اور اس کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہ کو کیا جاتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت یہ ہے کہ وہ آپ ہمارے سامنے جو حکم ہوتا ہے اس پر عمل کر کے دکھاتے ہیں. اسلام میں بدعت بہت بدترین چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کو جہنم کے راستے پر ڈالنے والی چیز بدعت ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت، اس کو حسنہ کا نام دیا جائے، سیئہ کا نام دیا جائے، جو بدعت کا لفظ جس کے ساتھ لگ گیا وہ بدعت بندے کو گمراہی کی طرف اور گمراہی بندے کو جہنم میں لے جانے والی ہے. یہ اتنی قباحت بدعت کی کیوں ہے؟ اس لیے کہ بدعتی جو شخص ہوتا ہے وہ اپنی طرف سے طریقہ عمل نکالنے کی کوشش کرتا ہے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر قناعت ہی نہیں کرتا. بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جو کچھ کر کے دکھایا بس کافی ہے آپ کے لیے، آپ کی ہدایت کے لیے کافی ہے، آپ کے جنت میں جانے کے لیے کافی ہے، آپ کے رب کی رضا کے لیے کافی ہے. تو اس سے پھر آگے بڑھ کر کیوں؟ سورۃ الاحزاب میں ایک اور اہم چیز ہمیں پتہ چلتی ہے جو کہ پورے قرآن کے تتبع اور اس کی سٹڈی سے پتہ چلتی ہے. وہ یہ جو اس طرح کی آیات ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کا اسوہ ہے تمہاری زندگیوں میں، تمہاری زندگیوں کے لیے گزارنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. یہ جتنی بھی آیات قرآن کریم میں اس طرح کی آتی ہیں ان کا اکثر سیاق و سباق وہ جہاد ہے. آپ جب مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اطاعت رسول، اسوہ رسول کی آیات کے یا تو پہلے جہاد کا ذکر ہوگا یا بعد میں جہاد کا ذکر ہوگا. اور یہ جو آیت ہے نا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ غزوہ احزاب، اور غزوہ احزاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے پیٹ پر دو پتھر باندھنا اور اپنے صحابہ کے ساتھ مل کر خندق کا کھودنا. اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے. یہ نہیں کہ ایک سائڈ پہ تخت لگا ہوا ہے اور تکیے لگے ہوئے ہیں اور اس کے بعد ان کو ہوا کا بندوبست ان کے لیے ہے اور پانی ٹھنڈا ان کے لیے مشروبات ہیں
اور وہاں پر بیٹھ کر آپ حکم دے رہے ہیں اور صحابہ کام کر رہے ہیں. نہیں، اللہ کے رسول ہمارے لیے بہترین نمونہ، اب ساتھ کام کروا رہے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جتنی بھی ایسی آیات نازل کی، اکثر بیشتر آیات ان کا سیاق یا سباق، ان دونوں میں سے ایک چیز وہ جہاد سے متعلق ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اطاعت رسول کا پتہ کہاں سے چلے گا؟ بندے کے جہاد سے وابستگی سے، اس کے بغیر نہیں پتہ چل سکتا. منافقین کی جماعت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات مانا کرتی تھی، ان کا پتہ کہاں پہ چلا کرتا تھا؟ جہاد کے موقع. غزوہ احد سے 300 وہ واپس آ گئے تھے نا، تو ان کا پتہ جہاد میں چلتا تھا. سورہ احزاب کے اندر جو بہت ساری اور چیزیں ہیں، ان میں خواتین اسلام کے متعلق بہت سارے احکامات ہیں. اور اگر صرف ہماری بہنیں صرف اس صورت میں بیان کیے جانے والے احکامات پر عمل کر لیں تو وہ اللہ کی مقرب بندیاں بن جائیں گی. ہم سب بیٹھے ہوئے، ہم میں سے اکثر کی شاید اولاد ہو، بیٹیاں بھی ہوں الحمدللہ. تو بیٹیوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، یہ ایک سنہری باب ہے سورۃ الاحزاب کی روشنی میں. آئیے دیکھتے ہیں کیا کیا تعلیمات ہیں. سب سے پہلے، خواتین کی زندگی کا مقصد صرف دنیا کی مال و متاع اور زیب و زینت نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسلام سے وابستہ خواتین کی زندگی کا مقصد اللہ، اس کے رسول کی خوشنودی، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو سب سے مقدم رکھنا اور ہر معاملے میں آخرت کی تیاری کرنا ہونا چاہیے. سورۃ الاحزاب کی آیت 28 اور 29 کی روشنی میں خواتین کے لیے دوسرا سبق، اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والیوں کے لیے اللہ نے بہت بڑا اجر اور اجر کے ساتھ ساتھ بڑا ہی بہترین رزق بھی تیار کر رکھا ہے. مال و متاع، زیورات خواتین کو باتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کی جو فطری کمزوری ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، وہ کہ جس کی پرورش کی جاتی ہے زیورات میں، اس کی کمزوری ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت خاتون کرے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر کے ساتھ ساتھ بہترین رزق سے بھی نوازیں گے. تیسرا سبق، غیر محرم سے بات کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے. ضرورت کے وقت ایک تو بات کرنی ہے غیر محرم سے اسلام کی بیٹی نے، اور جب بات کرنی ہو تو اس کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ لوچدار نرم آواز سے بات نہیں کرنی غیر محرم سے. وہ غیر محرم شاپ کیپر کی صورت میں ہو، وہ غیر محرم کزن کی صورت میں ہو، دیور جیٹ کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، یہاں تک کہ تایا کی صورت میں ہو، پھپھا کی صورت میں ہو، یہ سب غیر محرم ہیں. ان کے ساتھ بات کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ لوچدار نرم آواز، یہ نہیں ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بدتمیزی بد اخلاقی بھی نہیں ہونی چاہیے. وقلنا، اور فرمایا قولا معروفا، اچھی بات کہو. تو یہ ایک طریقہ ہمارے لیے متعین ہو گیا. جبکہ جو یورپ اور مغرب کی تقلید وہ ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے اکثر جگہ پر آفیسز میں ریسیپشن پہ کن کو ہائر کیا جاتا ہے؟ خواتین کو. اور خواتین بھی وہ جن کی آواز بڑی ہی زناٹے دار اور بڑی ہی لوچدار ہو، جو اپنی آواز سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کر سکے. یہاں سے شیطان کے راستے کھلتے ہیں. وہ جو ایک لفظ ہے نا جس کی سزا اسلام میں سب سے سخت ہے، رجم، بندے کو پتھر مار مار کر مار دینا تاکہ اس کا پورا جسم، چونکہ زنا میں بندے کا پورا جسم لطف اندوز ہوتا ہے تو اس کی سزا بھی ایسی رکھی گئی کہ اس کے پورے جسم کو پتہ چلے سزا کا. یہ جو زنا کا لفظ ہے یہ تو بہت بعد میں آتا ہے. اصل جو ابتدا ہوتی ہے وہ یہاں سے ہوتی ہے، آواز کے جادو، اور اس کے بعد پھر بات چیت شروع ہوتی ہے، بد نظری ہوتی ہے، اس کے بعد بات چیت میں آگے بڑھتے ہیں، اور پھر بڑی بعد میں جا کر تصدیق ہوتی ہے شرمگاہوں سے، جس کو زنا کہا جاتا ہے. اس سے پہلے کے یہ سارے مقدمات ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لا تقربوا الزنا، یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، بلکہ کہا کہ زنا کی طرف جانے والے راستوں سے بھی دور رہو. تو ہمارے ہاں یہ جو مغرب کی تقلید آئی تو اس کی وجہ سے کیا آیا؟ عورت اپنے گھر سے باہر آئی، اور گھر سے باہر اس طرح سے نہیں آئی جیسے صحابیات آیا کرتی تھی. خواتین اپنے گھر سے باہر آ سکتی ہیں، ضرورت کے لیے آ سکتی ہیں، لیکن اس معاشرے نے اور اس یورپ کی تقلید نے خواتین کو جو باہر لایا تو کیسے لے کے آیا؟ ان کی نمائش کے لیے. ان کی آواز، ان کے جو محاسن تھے، ان کی جو خوبیاں تھی، ان کا جو حسن تھا، ان کی شکل و صورت کی صورت میں، ان کی آواز کی صورت میں، ان کے چلنے کی صورت میں، ان کے لباس کی صورت میں، یہ سارا کچھ کھول کر رکھ دیا کفر نے. اور مسلمان بیچارے سادہ مسلمان، اتنے بھی خیر سادہ نہیں، اسلام کے معاملے میں ساری سادگی ہمارے اندر آ جاتی ہے، دنیا کے معاملے میں بڑے تیز. تو یہ نہیں ہونا چاہیے میرے عزیز بھائیو. اسلام کی ہمیں لاج رکھنی چاہیے. اگر اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے تو ہمیں اس کی بڑی لاج رکھنی چاہیے. اس کے بعد ایک سبق، خواتین کا اصل دائرہ عمل ان کا گھر ہے اور گھر کے امور. اور یہ گھر کا جو مسئلہ ہے
یہ قید خانہ نہیں ہے. خواتین کہہ دیتی ہیں کہ دیکھو جی اسلام تو یہ مولوی تو بند کر دیتے ہیں خواتین کو گھر میں. خواتین کی رسپانسبلٹی بہت بڑی ہے. گھر کے اندر خاتون صرف خاتون اکیلی نہیں ہے بلکہ ایک پورا خاندان، ایک پوری جنریشن، ایک پوری نسل گھر کے اندر ہے، اور اس کی تربیت کس نے کرنی ہے؟ اس خاتون نے. لیکن اگر اس کے باوجود کو کہیں باہر نکلنا پڑے ضرورت کے تحت تو اسلام اس کو روکتا نہیں ہے، لیکن اس کو یہ ضرور کہتا ہے کہ تم نے باہر جو نکلنا ہے تو تم پہچانی جاؤ کہ اسلام کی بیٹی باہر نکلی ہے. یہ نہ ہو کہ تمہارا دوپٹہ تمہارے گلے میں ہو، تمہارے بال تمہارے شانوں پر ہوں، اور تمہارا چلنے کا انداز ایسا ہو کہ لوگ فتنے میں مبتلا ہوں، اور پھر اگر کوئی فتنے میں مبتلا ہو کر شخص کوئی غلطی کر بیٹھے تو سارا نظر اس پر گرا دیا جائے. یہ بے حیا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے. بھئی سبب کون بنا؟ کس نے ابھارا اس کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب خاتون اپنے گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے. تو فرمایا اگر ضرورت کے تحت گھر سے نکلنا ہو تو جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار نہیں کرنا. اس سے یہ پتا چلا کہ اپنے حسن کو چھپانا یہ اسلام ہے، اور حسن کا اظہار کرنا یہ جاہلیت ہے. جاہلیت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں کافی ہیں ہمارے لیے. اس کے بعد ایک سبق خواتین کے لیے کہ گھروں میں رہ کر وہ گھروں میں رہ کر وہ قید خانہ نہیں ان کا، بلکہ ان کے گھر ان کے لیے مساجد ہیں، سجدہ گاہ ہیں. اقامت صلاۃ انہوں نے گھروں میں کرنی ہے، صدقہ خیرات انہوں نے اپنے گھروں سے دینا ہے. اور صرف یہ دو چیزیں اقامت صلاۃ اور صدقہ خیرات نہیں، بلکہ تمام امور میں اللہ اور اس کے رسول کی مکمل فرما برداری کرنا ہے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ اپنے گھروں میں خواتین کو مخاطب کر کے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، تم نے اپنے گھروں میں آیات کی بھی تلاوت کرنی ہے، احادیث کی بھی تلاوت کرنی ہے، اور ان کو یاد بھی کرنا ہے، ان کی تعلیم بھی حاصل کرنی ہے. یہ ساری ذمہ داریاں خواتین کو سونپی جا رہی ہیں. اور اس کے بعد خواتین کو ترغیب دلائے گی کس میں؟ ان کا اسلام اچھا ہونا چاہیے، ایمان، فرمانبرداری، سچ، صبر، عاجزی، صدقہ، روزہ، عفت و عصمت کی حفاظت، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنا، اس کی ترغیب دلائی گئی اس صورت میں. یہ آیات نمبر آپ کے سامنے ہے. خاص طور پر خواتین، ہماری بہنیں ضرور پڑھیں اس کو، اور اس کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں. اور پھر کہا گیا اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کی بات جب آ جائے تو پھر خواتین ہوں یا مرد ہوں سب اپنا اختیار چھوڑ دیں، اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنی برادری، قبیلہ، کنبہ سب کچھ چھوڑ دیں. بس پھر ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ سمعنا واطعنا، یا رب ہم نے سن لیا اور اطاعت کے لیے ہم تیار ہو چکے. اس کے بعد جن خواتین کو نکاح کے بعد طلاق دے دی جائے اور اس کے خاوند نے اس کو ٹچ نہ کیا ہو تو اس پر کوئی عدت نہیں ہے، یہ فوراً دوسرے دن اپنا نکاح کر سکتی ہے. اور اسی طرح غیر محرم اگر خواتین سے کچھ پوچھنا چاہیں یا کچھ لینا چاہیں تو اللہ نے حکم دیا کہ وہ پردے کی اوٹ میں رہ کر ان سے بات کریں، اور کوئی چیز اگر چاہیے ہو تو پردے کی اوٹ سے لیں. خواتین کا جن سے حجاب نہیں کیا جائے گا، خواتین کا جن سے حجاب اور پردہ نہیں، ان محارم کا بھی تذکرہ اس صورت میں ہے. اور سب سے آخری چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن خواتین کی پہچان پردے کو بنایا ہے، حجاب کو. حجاب اپنے جسم کو کور کرنا، اپنے چہروں کو چھپانا، اپنے محاسن کو چھپانا، یہاں تک کہ اپنے پاؤں میں پڑی ہوئی پازیب کی آواز تک کو چھپانا، یہ حجاب ہے. اور یہ حجاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن خاتون کی پہچان قرار دیا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ تم جب اپنے گھروں سے نکلو اے نبی اپنے بیویوں اور اپنی بیٹیوں سے کہو یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی بڑی بڑی چادریں اپنے اوپر سے اپنے جسموں پر ڈال لیں، اپنے جسم کو کور کر لیں. اور فرمایا آگے ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، جب یہ ایسا کریں گی تو پہچانی جائیں گی یہ اسلام کی بیٹیاں ہیں. میری قابل صد احترام بہنیں اور میرے بھائیوں، آپ دیکھیں ہمارے گھروں میں اسلام کی بیٹیاں ہیں. ہماری بیٹیاں اسلام کی بیٹیاں بھی ہیں یا نہیں؟ ہماری بیٹیوں سے، ہماری بہنوں سے، ہماری بیوی سے کیا اسلام نظر آ رہا ہے کہ نہیں نظر آ رہا؟ بہت اہم بات ہے. ہم قرآن سننے والے لوگ، قرآن پڑھنے والے لوگ، روزے رکھنے والے لوگ، ہماری زندگیوں میں اسلام نظر آنا چاہیے. اس کے علاوہ اسلام اپنی تہذیب اور ثقافت دیتا ہے. اسی صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر جنگ کا ذکر کیا، جہاں پر خواتین کے متعلق احکامات ہیں، وہاں پر کچھ معاشرتی رسوم جو عرب کی تھیں ان کو توڑا گیا. وہ کیا ہے؟ جیسے عرب لوگ اپنے منہ بولے بیٹوں کو حقیقی بیٹا قرار دیتے تھے. جس کو انہوں نے کہہ دینا کہ یہ میرا بیٹا ہے تو منہ بولا بیٹا، اس کو حقیقی بیٹا قرار دیتے تھے، بلکہ وراثت میں اس کو حصہ بھی دیتے تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتے ہیں ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللہ تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم. اللہ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنایا، اور اللہ نے منع کر دیا کہ تم ان کو صرف اور صرف ان کے باپ، اصل جو باپ ہیں ان کے نام سے پکارو گے، اپنے نام سے نہیں پکارو گے. یہ منع کر دیا گیا.
اور پھر فرمایا کہ اگر تم ان کو اپنا حقیقی بیٹا کہو تو یہ تمہارے منہ کی بات ہے، حقیقت میں کچھ نہیں ہوگا، اور تم ان کو ان کے باپ کے نام سے ہی پکارو۔ اب ماجرا اس میں کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے زید رضی اللہ عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی محبت تھی، جس کو کہتے ہیں نا والہانہ محبت، وہ تھی زید رضی اللہ عنہ سے بھی اور ان کے بیٹے اسامہ سے بھی، دونوں سے بڑی محبت تھی۔ اور اتنی محبت تھی کہ لوگ زید رضی اللہ عنہ کو زید ابن محمد کہا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ ان کے منہ بولے بیٹے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ دیا گیا کہ آپ نے ان کو اس نام سے نہیں پکارنا، زید ابن محمد نہیں پکارنا، بلکہ زید ابن حارثہ کہہ کے پکارنا ہے۔ اس سے ضمناً یہ بات معلوم ہوئی حقیقی اولاد کسی حیثیت کسی اور کو نہیں دی جا سکتی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا، خاندان میں کچھ افراد ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ میرے بیٹوں کی طرح ہے، جیسے یا کوئی ملازم اگر کوئی شروع سے کام کر رہا ہو کسی کی شاپ پر، کسی کے گھر میں، وہ کہتے تھے یہ بھی میرے بیٹوں کی طرح ہے۔ اب وہ بیٹوں کی طرح سے کیا ہوتا ہے؟ اس کا آنا جانا گھر میں ہو جاتا ہے، اس سے وہ جو حجاب کی پابندیاں ہیں وہ لوگ ختم کر دیتے ہیں، یہ تو ہمارے بیٹوں کی طرح ہے، یہ تو ہماری بیٹیوں کی طرح ہے، اور اس سے شیطان کے دروازے کھلتے ہیں۔ شیطان اس چیز سے جو حملہ کرتا ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں کرتا۔ یعنی کہ آپ نے ایک غیر محرم کو اپنے گھر میں وہ رتبہ دینے کی کوشش کی جو محرم کو دیا جاتا ہے۔ اب محرم اس نے بننا نہیں، لیکن شیطان پھر ان کے درمیان میں یہ چیزیں پیدا کرے گا۔ تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے منع کر دیا گیا۔ آج ہمارے معاشرے میں اس طرح کی جو چیز ہے یہ وہی جاہلیت کی چیز ہے، اس کو روک دینا چاہیے اپنے گھروں میں۔ عرب میں موجود منہ بولے بیٹے والی بات کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے ایک اور حکم دیا گیا، وہ کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ عنہ کی شادی پہلے کی اپنی پھوپھی ذات زینب رضی اللہ عنہ سے۔ اچھا، یہ جو شادی تھی اس نے بڑی ساری رسموں کو توڑا، اور آج ہم بھی وہ جاہلیت جیسی جو رسمیں ہیں ان میں سے بہت ساری رسموں کا شاید ہم بھی شکار ہوں۔ زید رضی اللہ عنہ کون تھے؟ ایک آزاد کردہ غلام۔ اور زینب رضی اللہ عنہ کون تھی؟ ہاشمی سیدہ، سردار قبیلے کی خاتون۔ کہاں پر ایک غلام آزاد کردہ، اور کہاں پر وہ ہاشمی قبیلے کی سردار خاتون؟ کہاں پر ایک وہ شخص جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مفلسی، غربت، اور کہاں پر وہ جو کہ شہزادوں جیسی زندگی، شاہی سید خاندان سے تعلق رکھنے والی۔ تو جب یہ شادی ہوئی، اس شادی سے بہت ساری رسمیں ٹوٹی۔ پتہ چل گیا کہ مسلمان کے لیے جو قابل ہوتا ہے، جو برابری ہے، وہ اسلام کی برابری ہے۔ مال، دولت، برادری، خاندان، قبیلہ، کنبہ، یہ ساری چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں، لیکن ہم لوگوں نے اس کو کون سی حیثیت دے دی؟ سب سے پہلی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، واللہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات، کہ جو لوگ اپنے بیٹوں اور بیٹوں کی شادیاں صرف اس وجہ سے نہیں کر رہے کہ برادری میں کوئی رشتہ نہیں مل رہا۔ ان کے پاس ایک رشتہ آتا ہے، اس کے دین اور اخلاق سے وہ راضی ہوتے ہیں، لڑکی دیندار ہے، لڑکا دیندار ہے، لیکن اس میں کمی اور خرابی کیا نکلی؟ یہ ہماری برادری سے تعلق نہیں رکھتا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ہماری برادری کون سی ہے بھلا؟ بھائی ہم مسلم ہیں، ہم سب آپس میں بھائی ہیں، اور اس چیز کو اسلام نے کتنا دبایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بڑا نرم تھا نا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بات پر انداز بڑا سخت ہوتا، اور وہ بات یہ تھی، یہ جو جاہلیت کا تکبر آتا تھا نا، کس میں؟ برادری کا جو تکبر جس میں پایا جاتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں بڑی سخت باتیں کی۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ بلال رضی اللہ عنہ سے یہ کہا، صحیح بخاری میں ہے، انہوں نے کہا یا ابن السودا، اے کالی ماں کے بیٹے۔ اتنی سی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا ذر انک امرؤ فیک جاہلیہ، اے ابو ذر تم ایسے آدمی ہو تم میں ابھی تک جاہلیت موجود ہے۔ اتنی سخت بات، ابھی تک تمہارے اندر جاہلیت موجود ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ اشاروں میں کہا کہ صفیہ رضی اللہ عنہ کا قد چھوٹا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تم نے ایسی بات کہی ہے، اگر اس کو سمندر میں ملا دیا جائے، میٹھے پانی کا سمندر، تمہاری اس ایک بات کی وجہ سے کڑوا ہو جائے۔ اتنی بری بات کی تھی۔ اب اس برادریزم کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا، سنن ابی داؤد و ترمذی کی حدیث ہے، ان اللہ عز وجل اذهب عنکم غبیۃ الجاہلیہ، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم سے جاہلیت کا تعصب اور آباء و اجداد پر فخر کرنا، یہ برادری پر فخر کرنا، میں فلاں خاندان کی بیٹی ہوں، میں فلاں خاندان کا بیٹا ہوں، میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گی، یہ ساری جاہلیت کی باتیں۔ تم کس کے بیٹے ہو، کس کے نہیں بیٹے، تمہاری پیداوار کیا ہے، تم ہو کس چیز سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم تو یاد کرو، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، اور انسان تو دیکھ تو صحیح کس سے پیدا کیا گیا۔ تکبر تو تجھے زیب ہی نہیں دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام نے تم سے یہ جاہلیت اور آباء برادری کا فخر دور کر دیا ہے۔ الناس بنو آدم و آدم من تراب،
لوگ سارے آدم کی اولاد ہیں، اور آدم کس سے بنائے گئے تھے؟ مٹی سے۔ ہم سب خاکی ہیں، سب خاکی ہیں۔ جو بندہ تکبر کی کوشش کرتا ہے وہ ناری بننے کی کوشش کرتا ہے، ناری، شیطان، جن، وہ بننے کی کوشش کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ، ضرور باز آ جائیں وہ لوگ یفتخرون برجال، جو اپنے آباء و اجداد پر فخر کرتے ہیں، انما هم فحم من فحم جہنم، یہ آباء و اجداد قبیلے کنبے پر فخر کرنا ہے، یہ آپ نے فرمایا جہنم کے انگاروں میں سے ایک انگارہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا اگر تم باز نہیں آؤ گے لَيَكُونَ أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْجُعْلَانِ، تو تم اللہ کے نزدیک ایک کیڑے سے بھی زیادہ حقیر قرار دے دیا جاؤ گے۔ کیوں؟ یہ چیز تکبر کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے بندے کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر آ گیا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زید رضی اللہ عنہ کی متعلقہ سے نکاح ایک اور بہت بڑی، معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی چیز کا خاتمہ۔ اور زید رضی اللہ عنہ وہ واحد صحابی ہیں جن کا قرآن کریم میں نام ہے، صحابہ میں سے کسی کا نام قرآن کریم میں نہیں سوائے زید رضی اللہ عنہ کے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح زید رضی اللہ عنہ کی متعلقہ زینب رضی اللہ عنہ سے اللہ تبارک و تعالی نے خود کیا۔ اور زینب رضی اللہ عنہ یہ باقیوں پر یہ بات جتایا کرتی تھی، باقی امہات المومنین پر، کہ تمہارا نکاح تو دنیا میں زمین پر ہوا ہے، لوگوں نے کروایا، میرا نکاح تو میرے رب نے کروایا، یہ جتلایا کرتی تھی اپنے آپ۔ اب یہ جو بات ہوئی نا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا زید رضی اللہ عنہ کی متعلقہ سے، تو عرب معاشرے کے اندر ایک طوفان کھڑا ہو گیا، ایک طوفان بدتمیزی بپا ہو گیا، کہنے لگے کہ اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس رسم کا خاتمہ کرنے کے لیے، مکمل جڑ سے اکھاڑنے کے لیے، ہو سکتا تھا اگر زید رضی اللہ عنہ طلاق دے دیتے، طلاق کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح نہ ہوتا تو شاید یہ رسم اس معاشرے میں باقی رہتی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے طلاق کے بعد خود زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح ان سے کیا تاکہ معاشرے سے یہ ساری جو برائی ہے، یہ جو جہالت ہے، یہ ساری کی ساری دور ہو جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی باتوں کا خدشہ تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ، اے پیغمبر آپ لوگوں کی باتوں سے ڈر رہے ہیں، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ بس اللہ کے معاملے میں کسی کی بات سے نہ ڈرو، کسی کا خوف نہ کہو، معاشرہ کیا کہے گا، لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ اچھا بھلا تھا رمضان میں بس جانا شروع ہوا مسجد میں، اس کے بعد اس نے داڑھی رکھ لی ہے، اس کے بعد اس کی جناب سارا کچھ ہی چینج ہو گیا، اس کے بعد خواتین نے پردہ شروع کر دیا، یہ کیا ہو گیا ان کو، لوگ باتیں کریں گے۔ کبھی بھی اللہ کے معاملے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرو۔ واللہ ایک مثال میں دیا کرتا ہوں، بہت بڑی چیز ہے سمجھنے کے لیے۔ یہ جو سب سے بری مخلوق ہے جن کی زندگی صرف یہ ہے کہ لوگوں کو خوش کیا جائے، لوگوں کو محظوظ کیا جائے، انٹرٹینمنٹ، یہ جو ایکٹریس ہیں، یہ جو شوبز سے تعلق رکھنے والی خواتین ہیں، اپنے جسم کو نمایاں کرنا، جسم کا اظہار، یہ ساری محاسن کا اظہار کرنا، اور صرف کس لیے؟ لوگوں کو محظوظ کرنے کے لیے اور پیسے کے لیے، اپنی حیا کو ختم کر دینا۔ ان لوگوں کو ان خواتین کو اس فحاشی کے کام میں شرم نہیں آتی۔ ایک ایک سین قلم بند کروانے کے لیے 17 دفعہ ریہرسل کی جاتی ہے، ان کو تو شرم نہیں آتی، لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ہماری ماں بہنوں کو جب پردے کی باری آتی ہے، پردہ کر لیں، ان کو شرم آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارے نوجوان دوست داڑھی رکھنے، شرم آنا شروع ہو جاتی ہے، سلوار ٹخنوں سے اوپر چلی جائے، شرم آنا شروع ہو جاتی ہے۔ لا حول ولا قوت۔ یہ کیا ہے؟ اسلام سے محبت کا انداز تو نہیں ہے۔ لوگ کیا کیا کر لیتے ہیں، کس قدر بے حیائی کی انتہا تک پہنچ جاتے ہیں، اور ہم اسلام کے لیے یہ باتیں نہیں برداشت کر سکتے۔ تو اس لیے جب اللہ کا معاملہ ہو تو پھر کسی چیز کو کوئی بکت حیثیت نہیں۔ ہاں البتہ کوئی ایسا معاملہ ہو جس کا کرنا یا نہ کرنا برابر ہو، اس میں لوگوں کے فتنے کا اور معاشرے کا خیال رکھنا چاہیے کہ فتنہ پبا نہ ہو۔ لیکن جہاں پر معاملہ ہو کہ کرنا ہی کرنا ہے، پھر جو مرضی خفا ہو جائے، جو بھی کچھ بھی کہے، پھر اس کام کو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، قرآن ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے، آپ جو تراویح سنتے ہو اس میں آپ کا رب آپ کو ایسا بنانا چاہتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ویسا ہی بنا دے جیسا اللہ کو پسند ہے۔ وآخر دعوانا